حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله فلينظر الإنسان إلى طعامه. صلوات پڑھیں گے محمد. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت اقدس میں پیش کروں، درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم مولانا سید کاظم نقوی صاحب علی اللہ مقامہ الشریف کے لیے. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اس کائنات میں جتنی بھی اللہ جل شانہ کی مخلوقات ہیں وہ سب غذا اور خوراک کی محتاج ہیں. چاہے جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے ان کا تعلق حیوانوں سے ہو، انسانوں سے ہو، فرشتوں سے ان کا تعلق ہو، یا حتیٰ نباتات یا پیڑ پودے ہوں، جس میں جان ہے. ظاہر سی بات ہے، جان صرف انسانوں اور جانوروں میں تو نہیں ہے. نباتات، پیڑ پودوں، ان میں بھی تو جان ہے نا. یہ اور بات ہے کہ جیو ہتیا کا الزام صرف گوشت خوروں پہ لگتا ہے. سبزی خور اپنے کو جیو ہتیا سے بری تصور کرتے ہیں، حالانکہ جیو ہتیا تو وہ بھی کرتے ہیں. صرف جانوروں میں جان نہیں ہے، صرف انسان میں جان نہیں ہے. جب ان سے جان چھینی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کا ریئیکشن ایک جیسا تو نہیں ہوتا. جب انسان کی جان چھینی جاتی ہے تو ہم اس کی چیخ بھی سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جانور کی چیخ تو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. پیڑ پودوں کی چیخ بھی نہیں سن پاتے، لیکن چیختے تو وہ بھی ہیں، سن نہیں پاتے ہم. تو جتنے بھی جاندار ہیں، ہر جاندار کو خوراک چاہیے، غذا چاہیے. البتہ ہر جاندار کی غذا اپنے لحاظ سے ہے. فرشتوں کی غذا ان کے لحاظ سے ہے. فرشتوں کی غذا تسبیح خدا ہے. ہماری غذا ہمارے لحاظ سے ہے.
انسان کی غذا انسان کے لحاظ سے ہے، جانور کی غذا جانور کے لحاظ سے۔ جانوروں میں بھی ہر جانور کی غذا الگ الگ ہے۔ جو غذا ایک جانور کے لیے زندگی کا سبب ہے، وہی غذا دوسرے جانور کے لیے موت کا پیغام ہے۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے، ڈبکیاں لگاتی رہتی ہے، پانی کے اندر تیرتی رہتی ہے، وہی اس کی زندگی ہے۔ آپ اسے پانی سے نکال کے خشکی پہ ڈال دیں، مر جائے گی۔ اس کے برعکس انسان کو اگر آپ پانی کے اندر یہ جو ڈبو دیں تو جو اس کے لیے باعث حیات ہے وہ اس کے لیے باعث موت ہے۔ مگر غذا ہر ایک کو چاہیے، انسان کو بھی چاہیے، جانور کو بھی چاہیے، فرشتوں کو بھی چاہیے، پیڑ پودوں کو بھی چاہیے، جتنے بھی جاندار ہیں، اور سب کی غذا ان کے اپنے لحاظ سے، ایک غذا سب کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیزو، انسان جو ہے، کہ ہمارا موضوع سخن انسان سے، جانوروں کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہے ہیں اس وقت، انسانوں کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کا وجود تمام مخلوقات سے ممتاز ہے، جدا ہے۔ فرشتوں کی خلقت کا انداز الگ ہے، جانوروں کی خلقت کا انداز مختلف ہے، انسان کو الگ انداز میں پیدا کیا گیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مولا یہ بتائیے، الانسان افضل ام الملائکہ، انسان افضل ہے یا فرشتے؟ مولا نے صرف یہ نہیں کہا کہ کون افضل ہے، فضیلت کا معیار بھی بیان کر دیا، برتری کی وجہ بھی امام نے واضح کر دیا۔ اگر کوئی افضل ہے تو کیوں افضل ہے؟ امام نے نہ یہ کہا کہ فرشتے انسان سے افضل ہیں، نہ یہ کہا کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ امام نے اپنے جواب میں مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قول کا سہارا لیا۔ امام فرماتے ہیں کہ مولا علی کا ارشاد ہے، ان اللہ عز وجل رکب فی الملائکۃ عقلا بلا شہوہ۔ اللہ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں کو عقل سے نوازا، خواہشات انہیں نہیں دی، مجسم عقل ہیں وہ۔ وَرَكَّبَ فِي الْبَهَائِمِ شَهْوَةً بِلَا عَقْلٍ، لیکن جب اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا تو جانوروں کا معاملہ الٹا ہو گیا، ان کو خواہشات عطا کیں، عقل نہیں دیا۔ وَرَكَّبَ فِي بَنِي آدم كِلَيْهِمَا، لیکن جب فرزند آدم کو پیدا کیا اللہ نے تو اس کے اندر عقل بھی رکھی ہے اور خواہشات بھی رکھی ہیں۔ فرشتوں کے پاس عقل ہے، خواہشات نہیں ہیں، جانوروں کے پاس خواہشات ہے، عقل نہیں ہے۔ دل چاہ گیا جانور کا، چرنا چاہتا ہے، اب اس کے بعد عقل نہیں کہ وہ امتیاز کر سکے کہ یہ اس کھیت میں چریں کہ اس کھیت میں چریں، یہ ہمارے مالک کا ہے یا یہ غیر کا ہے، تو چرنا ہے جو سامنے آ گیا، خواہش ہے، عقل نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے فرزند آدم کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اس میں دوہری صلاحیتیں رکھی ہیں۔ سب کا وجود ایک پہلو ہے، انسان کا وجود دو پہلو ہے۔ سب بسیط ہیں، انسان مرکب ہے۔ اب امام فرماتے ہیں، من غلب عقلہ شہوتا فَهُوَ خَيْرٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، وہ انسان جس کی عقل اس کی خواہشات پر حاوی ہو جائے، جس کی خواہشات پیرو عقل ہو جائے، فَهُوَ خَيْرٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔
فرشتوں کے پاس تو عقل ہی ہے، خواہشات تو ہے ہی نہیں۔ اگر انہوں نے عقل کی پیروی کی تو کون سا کمال ہے۔ انسان کے ہاں خواہشات کا ٹکراؤ تھا عقل سے، اس کے باوجود خواہشات کو کنارے لگا کر کے عقل کا اتباع کرنے لگا۔ یہ فرشتوں سے افضل ہے۔ وَمَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ، لیکن جس کی خواہشات عقل پر غالب ہو جائے، جس کی عقل اسیر خواہشات ہو جائے، دل نے جو چاہا عقل اس کی پیروی کے لیے دوڑ پڑا، اس کی غلامی کے لیے، فَهُوَ شَرٌّ مِّنَ الْبَهَائِمِ، تو وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور نے اگر خواہشات کی پیروی کی تھی، اس کے پاس تو عقل تھی ہی نہیں۔ تمہیں تو اللہ نے عقل عطا کی تھی، اس کے باوجود تم کس طرح سے اسیر شہوات ہو گئے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو انسان کا وجود مرکب وجود بھی ہے، مرکب وجود ہے۔ اس کے یہاں جسم بھی ہے، روح بھی ہے، مادہ بھی ہے، معنی بھی ہے، دونوں چیزیں پروردگار نے اسے عطا کی ہیں۔ جانور کے ہاں کا وجود ایک پہلو ہے، فرشتوں کا وجود ایک پہلو ہے، لہذا انسان کے ہاں چونکہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، جسم بھی ہے، روح بھی ہے۔ یہاں جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اگر جسم کو غذا نہ ملے گی تو جسم مر جائے گا، اگر روح کو غذا نہ ملے گی تو روح بھی مر جائے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ دو پہلو وجود ہے، دو پہلو وجود ہے۔ تو عزیزو، غذا بہت ضروری چیز ہے۔ اگر غذا نہ ملی، خوراک نہ ملی تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو غذا انسان کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک غذا کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خوراک نہیں ہے، غذا نہیں ہے تو انسان کا وجود باقی نہیں بچے گا۔ غذا کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ غذا کا سالم ہونا بھی ضروری ہے۔ غذا تو ہے، کھانا تو مل رہا ہے، مگر زہریلا کھانا ہے، سڑا ہوا کھانا ہے۔ یہ سڑا ہوا کھانا نہ صرف یہ کہ انسان کی زندگی کی بقا کا سبب نہ بنے گا، بلکہ اس کی ہلاکت اور نابودی کا باعث بن جائے گا۔ تو عزیزو، انسان کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، کھانا نہیں تو مر جائے گا، اور کھانا بھی سالم کھانا ہونا چاہیے۔ سالم ہونا بھی کافی نہیں ہے، غذا بھی چاہیے، غذا کا سالم ہونا ضروری ہے، اور غذا کا کامل ہونا بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہم غذا تو کھاتے ہیں، سالم غذا کھاتے ہیں، مگر کامل غذا نہیں ہے۔ فرض کیجئے کھانے کے اوپر گوشت آ گیا، گوشت بھی ہے، گوشت غذا ہے، سالم بھی ہے، سڑا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ صبح گوشت، دوپہر گوشت، رات گوشت، آج گوشت، کل گوشت، اگلے ہفتے، اگلے مہینے 24 گھنٹہ صرف گوشت ہی کھاتے اگر رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ غذا کے لیے غذا بھی ضروری ہے، غذا کا سالم ہونا بھی ضروری ہے، اور غذا کا کامل ہونا بھی ضروری ہے، کمپلیٹ ڈائٹ۔ آج اگر آپ یہ جو ہے ڈائٹیشین جب ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس آپ غذا کا چارٹ لینے جائیں تو وہ باقاعدہ ایک کھانے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ آپ کے بدن کی ضروریات کو دیکھتے ہیں۔ پروٹین آپ کے بدن کی ضرورت ہے تو اس کو لینا ہے۔ یہ جو ہے وٹامنس آپ کے بدن کو چاہیے، مختلف قسم کے وٹامنس کس کھانے میں پائے جا سکتے ہیں۔ آپ کے بدن کو گوشت کی ضرورت ہے، گوشت کھائیں گے، سبزی کی ضرورت ہے تو سبزی کھائیں گے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام سے جو روایتیں، جو حدیثیں غذا کے سلسلے میں وارد ہوئیں، اگر آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں، عمیق نگاہوں سے اس پر نظر ڈالیں، وہ روایتیں انسان کے بدن کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان ہوئی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، انی لم احضر علی مائدۃ لیس علیہا الخضروات، میں اس کھانے پر، اس دسترخوان پر نہیں بیٹھتا جہاں ہری سبزی موجود نہ ہو۔ تو جہاں گوشت خوری کی روایتیں پائی جاتی ہیں، وہیں پر سبزی خوری کی روایتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ یا مثال کے طور پر اکثر سنتے رہتے ہیں کہ مولا کائنات جو روٹی کھایا کرتے تھے، جو کی روٹی،
بھوسی اس کے اندر موجود ہوا کرتی تھی۔ سوید بن غفلہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ مولا علی کے یہاں گیا، دیکھا مولا کھانا کھا رہے ہیں، روٹی میں اتنی زیادہ بھوسی موجود تھی کہ دور سے چمک رہی تھی بھوسی۔ سوید بن غفلہ کہتے ہیں میں نے فضہ سے کہا الا تتقین فی ھذا الشیخ، اس عظیم انسان کے بارے میں تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا ہے؟ اتنی کاہل ہو کہ آٹے کو چھان نہیں سکتی ہو کہ بھوسی الگ کر دی جائے۔ فضہ نے کہا یہ میری کاہلی نہیں ہے، یہ مولا کا حکم ہے۔ سوید کہتے ہیں میں مولا کے پاس گیا، میں نے کہا مولا آخر کیا وجہ ہے، آپ کیوں نہیں چھنوا دیتے آٹے کو؟ کہتے ہیں میری جان قربان اس نبی پر، وہ نبی بھی ایسے ہی روٹی کھایا کرتا تھا۔ ہم نے یہ روایتیں سن کر کے نتیجے پر پہنچے کہ یہ تو مولا کا زہد تھا۔ یقیناً مولا زاہد تھے، لیکن یہاں پر فلسفہ اور حکمت فقط زہد نہیں ہے۔ آج بھوسی کی خاصیت کو سائنس نے تو بیان کر دیا نا کہ کتنی خاصیتیں ہیں۔ وٹامن ڈی کا سورس ہے، سرچشمہ ہے۔ آج اکثر لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹ کرنے کے بعد عام طور سے یہ رپورٹ آتی ہے کہ آپ کے یہاں وٹامن ڈی کی کمی ہے نا؟ وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ وٹامن ڈی کے بہت سارے سورس ہیں، ایک سورس یہی تھا۔ تو جتنی حدیثیں ائمہ علیہ السلام سے ہیں غذا کے سلسلے میں، تو غذا میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو غذا کا وجود ضروری ہے، دوسرے غذا کا سالم ہونا ضروری ہے، تیسرے غذا کا کامل ہونا ضروری ہے۔ کھا لینا کافی نہیں ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کھانے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کے بارے میں غور تو کرے کہ کیا کھا رہا ہے، سالم کھا رہا ہے یا زہر آلود غذا کھا رہا ہے، کامل غذا ہے یا ناقص غذا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ عزیزو عرض کیا کہ انسان ایک مرکب وجود ہے، ہر زندہ مخلوق کو غذا کی ضرورت، جانور کی غذا الگ ہے، فرشتوں کی غذا الگ ہے، انسان کی غذا الگ ہے۔ انسان جانور کو صرف جسم کے لیے غذا چاہیے، حیات نباتی کو باقی رکھنے کے لیے غذا چاہیے، ملکوتی حیات کو باقی رکھنے کے لیے اسے غذا کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو دونوں غذا کی ضرورت ہے، اسے جسم کو باقی رکھنے کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے، جسم کو باقی اور سالم رکھنے کے لیے غذا ضروری ہے، سالم غذا ضروری ہے، کامل غذا ضروری ہے۔ روح کو باقی رکھنے کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے، غذا چاہیے، سالم غذا چاہیے اور کامل غذا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ آج سارا زور، ساری توجہ جسمانی غذا کی طرف ہے، روحانی غذا کی طرف توجہ نہیں ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ اگر لگتا ہے، کون سی روٹی؟ جسم کے لیے روٹی یا روح کی روٹی کا بھی کوئی بندوبست ہے؟ بھئی جب اگر موازنہ کیا جائے کہ جسم، یقیناً جسم بھی اہم ہے، جسم غیر اہم نہیں ہے، لیکن روح اور جسم کا موازنہ اگر کیا جائے، جسم فانی ہے، روح باقی ہے، روح باقی ہے۔ جسم کو کھانا نہ ملا تو مر جائیں گے، کون مرا؟ جسم مرا، جسم کو تو ایک دن مرنا ہی مرنا ہے، آج نہیں تو کل، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد۔ جسے بقائے دوام حاصل ہے وہ ہے روح۔ جسم کی بقا کے لیے غذا کا تو بندوبست کیا جاتا ہے، لیکن روح کی بقا کے لیے جسم کی غذا کو اچھی طرح سے چھان پھٹک کے کھاتے ہیں، ایسے نہیں کھا جاتے ہیں، سالم ہے کہ نہیں ہے۔ ہم خود بھی غور و فکر کرتے ہیں، سرکار بھی اس کا اہتمام کرتی ہے، حکومتیں بھی تو اہتمام کرتی ہیں نا۔ آئے دن مختلف محکموں کی طرف سے ہوٹلوں پہ چھاپے پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے ہیں؟ کاہے کے لیے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ جو کھانا کھلایا جا رہا ہے ہوٹل میں سالم ہے یا ناسالم غذا دی جا رہی ہے، کہیں اس کے اندر پوائزن تو نہیں پایا جاتا ہے، کہیں سڑا ہوا کھانا تو نہیں پایا جاتا ہے، کہیں اس کے اندر جراثیم تو کھانے میں نہیں پایا جاتا، ہوتا ہے نا۔ اب یہ اور بات ہے کہ چھاپا پڑنے کے بعد رشوت لے کر کے معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے، وہ غلط سی بات ہے، لیکن بہرحال حکومت کی طرف سے قوانین تو پائے جاتے ہیں نا۔ کیا ہر شخص ہوٹل کھول سکتا ہے؟ ہر شخص کو اختیار ہے ہوٹل کھولنے کا؟ ایک ٹی بی پیشنٹ ہے،
وہ کھولنا چاہتا ہے ہوٹل، اسے ملے گی اجازت؟ کچن میں اسے آنے دیا جائے گا؟ کوڑھی باورچی ہے، وہ کھانا پکانا چاہتا ہے، اسے حکومت لائسنس دے گی؟ نہیں دے گی۔ کیوں؟ آپ لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں۔ ارے بھائی، ہم اپنے ہاں بورڈ لگا دیتے ہیں کوڑھی کا ہوٹل، جس کا جی چاہے آئے، جس کا جی چاہے نہ آئے۔ ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں نہ دے رہے ہیں۔ مرضی، انسان آزاد ہے، جو کھانا چاہے انتخاب کر لے۔ آپ تو کہتے ہیں نا انسان کو انتخاب کی آزادی ہونی چاہیے۔ ہمیں کوڑھی کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، آپ کی صحت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ تو عزیزو، جسمانی غذا اگر ناسالم ہے، جسمانی غذا فراہم کرنے والا اگر بیمار انسان ہے جو دوسروں کو بیمار کر سکتا ہے، جسمانی غذا فراہم کرنے والا اگر جراثیم زدہ ہے، تو حکومت اس کا لائسنس کینسل کر دیتی ہے، اسے لائسنس نہیں دیتی ہے، اجازت نہیں ملتی ہے۔ لیکن جو روحانی غذا فراہم کرتے ہیں، غذا تو دونوں کو چاہیے نا۔ جسم کی غذا روٹی ہے، چاول ہے، گوشت ہے، سبزی ہے، فروٹس ہیں۔ روح کی غذا علم ہے، روح کی غذا عبادت ہے، روح کی غذا فکر و اندیشہ ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ تو جسم کی غذا کے لیے تو پوری پابندیاں موجود ہیں۔ دیکھیے، جسم کی غذا، روح کی غذا، جسم کی غذا ہمارے وجود میں داخل ہونے کا راستہ کیا ہے؟ دہن ہے۔ یہ راستہ ہے نا، منہ سے کھاتے پیتے ہیں۔ اس راستے پر اللہ نے سینکڑوں محافظ رکھے ہیں، سینکڑوں محافظ ہیں۔ اگر کسی طرح سے پیٹ کے اندر چلی بھی گئی غذا تو قے ہو جاتی، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ اللہ کا انتظام ہے۔ روحانی غذا وجود تک پہنچنے کے بھی دو راستے ہیں، کان اور آنکھ۔ یہی دو راستے ہیں نا روحانی غذا کے لیے۔ جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، سن کر کے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں، پڑھ کر کے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں، مشاہدہ کر کے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہی تو راستہ ہے نا۔ علم کیا ہے؟ روحانی غذا ہے۔ اتفاقاً یہاں کوئی پہرے دار بھی نہیں بیٹھا ہے، نہ کان پہ کوئی پہرا ہے، نہ آنکھوں پہ کوئی پہرا ہے، کوئی پہرے دار ہمارے وجود میں نہیں ہے۔ جسمانی غذا پہنچانے کا ذریعہ دہن، سینکڑوں محافظ موجود، اس کے باوجود ہم خود بھی غور سے دیکھتے ہیں کیا کھا رہے ہیں۔ حکومتیں بھی اس کا انتظام کرتی ہیں کہ کیا کھایا جا رہا ہے، کیا کھلایا جا رہا ہے۔ لیکن عزیزو، جب روح کی غذا کی باری آتی ہے، نہ ہمیں خیال ہے کہ کیا اپنے وجود میں داخل کر رہے ہیں، اور نہ حکومت کی طرف سے کوئی بندوبست۔ آزادی کے نام پر ہر طرح کے لٹریچر کو آزادی، زبان کی آزادی کے نام پر، تقریر کی آزادی کے نام پر جو چاہو لکھو، جو چاہو بیان کرو، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اگر کہیں سے روکا جائے تو کہا جاتا ہے یہ انسان کی آزادی پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو روحانی غذا پہ اتنی آزادی، اور جسمانی غذا کے بھئی اگر آپ آزادی ہی کی بات کہتے ہیں تو کوڑھی کو بھی اجازت دے دو۔ ارے کچھ جسم کے کوڑھی ہوتے ہیں، کچھ عقل کے کوڑھی ہوتے ہیں۔ جسمانی کوڑھیوں کو تو اجازت نہیں ہے جسمانی غذا فراہم کرنے کی، مگر عقل کے کوڑھیوں کو اجازت ہے روحانی غذا فراہم کرنے کی۔ جب کوئی عقل کا کوڑھی سلمان رشدی جیسا اگر کچھ لکھتا ہے اور ایک فقیہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو کہا جاتا ہے آپ آزادی کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ اگر آپ آزادی کے سچے مت والے ہیں تو جسمانی غذا کو بھی آزاد کر دیجئے نا، جس کی مرضی، جو جس طریقے سے چاہے گا اسے استعمال کرے گا۔ جبکہ جسمانی غذا سے اگر فوڈ پائزننگ ہو گئی اس کا خطرہ کم ہے جتنا خطرہ روحانی غذاؤں سے فوڈ پائزننگ کا ہے۔ خوب جسمانی غذا سے اگر فوڈ پائزننگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے۔ 10 سال پہلے مر جائیں گے، 20 سال پہلے مر جائیں گے، 50 سال ہم ہی مریں گے نا۔ پورا خاندان تو نہیں نہ مرے گا، پورا محلہ نہیں مرے گا، پورا شہر نہیں مرے گا۔ ہم نے سڑا ہوا کھانا کھایا ہے، ہم نے جراثیم زدہ کھانا کھا لیا ہے تو نقصان تو ہم ہی کو ہوگا۔
پورے معاشرے کو تو نہیں ہوگا، لیکن اگر روحانی فوڈ پائزننگ ہو گئی، اگر روحانی فاسد غذا استعمال ہو گئی، ہم خود بھی اپنے کو تباہ کریں گے۔ جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس معاشرے کو تباہ کریں گے، اس سماج کو تباہ کریں گے۔ لہٰذا روحانی غذا کے سلسلے میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی درد کو بیان کرتے ہیں، مالی ارى الناس اذا قرب الیہم الطعام لیلا تکلفوا انارۃ المصابیح۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جب کسی انسان کے سامنے رات میں کوئی کھانا لا کر کے پیش کیا جاتا ہے تو اندھیرے میں کھانے نہیں لگتے ہیں، بلکہ اٹھتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، چراغ روشن کرنے کی زحمت کرتے ہیں۔ کیوں؟ لِيُبْصِرُوا مَا يُدْخِلُونَ فِي بُطُونِهِمْ، تاکہ دیکھیں کہ اپنے پیٹ میں کیا داخل کر رہے، کیا کھا رہے ہیں۔ ہر چیز کو کھا نہیں لیتے ہیں۔ وَلَا يَحْتَمُّونَ بِغِذَاءِ النَّفْسِ، جسمانی غذا کا اتنا اہتمام، جسمانی غذا کا اتنا خیال، لیکن روحانی غذا کے بارے میں کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں۔ جو آئے اسے کھانے کو تیار، جو آئے اسے قبول کرنے کو تیار۔ لا يهتمون بغذاء النفس بأن ينيروا مصابيح ألبابهم بالعلم، وہاں یہ زحمت نہیں کرتے ہیں کہ شعلہ علم سے چراغ عقل کو روشن تو کر لو۔ اللہ نے چراغ عقل جو دیا ہے کاہے کے لیے دیا تھا؟ نہیں، جو چیز آیا ہر چیز کو پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کو سن رہے ہیں، ہر بات کو ماننے کو تیار ہیں۔ کہیں کوئی بات کسی نے کہہ دی، اب غور و فکر نہیں کرنا، تحقیق نہیں کرنا، جستجو نہیں کرنا، بلکہ اس کو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لِيَسْلِمُوا مِنَ الْجِهَالَةِ وَالذُّنُوبِ فِي اعْتِقَادَاتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، وہ چراغ عقل کو شعلہ علم سے روشن نہیں کرتے۔ اگر چراغ عقل کو روشن کر لیتے تو ان کے عقائد جہالت سے محفوظ رہ جاتے، اعمال گناہوں سے محفوظ رہ جاتے۔ اگر آج عقائد میں جہالت پائی جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر بات کو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں یا ہر بات کو ٹھکرانے کو تیار ہو جاتے ہیں، چراغ عقل کو روشن نہیں کرتے ہیں۔ کیوں ہمارے اعمال، ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ چراغ عقل کو روشن نہیں کیا۔ جسمانی غذا کا تو بھرپور خیال، مگر روحانی غذا کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عجبت لمن یتفکر فی معقولہ ولا یتفکر فی معقولہ، مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی جسمانی غذا کے بارے میں تو بڑے حساس ہوتے ہیں، شک بھی اگر ہو جائے کہ فلاں کھانا شاید سڑ گیا ہو، فریج میں اگرچہ رکھا تھا، پھر بھی اگر شک بھی ہو جائے تو نہ خود کھاتے ہیں نہ اپنے بچوں کو کھانے دیتے ہیں۔ فلاں آئس کریم والا آیا، بچہ تڑپ رہا ہے مگر ہمیں شک ہے اس کی آئس کریم آلودہ ہے، کھانے دیتے ہیں بچوں کو؟ ہرگز نہیں۔ جسمانی غذا کا اتنا اہتمام، ولا یتفکر فی معقولہ، لیکن روحانی غذا کا کوئی خیال نہیں ہے۔ مشکوک آئس کریم بچہ نہیں کھا سکتا ہے، مشکوک لٹریچر اگر پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہاں تو ہم لیبرل بن جاتے ہیں۔ کبھی دیکھا، کبھی کوشش کیا جاننے کی کہ انٹرنیٹ پر آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، واٹس ایپ پر کیا دیکھ رہا ہے، موبائل تو ہاتھ میں تھما دیا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا پڑھ؟ نہیں بچے ہیں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ یہ سمجھداری فقط دین کے معاملے میں ہے، جب سمجھداری فقط روحانی غذا کے بارے میں ہے، کیا جسمانی غذا میں یہ بچے ناسمجھ ہو جاتے ہیں؟ اگر واقعاً آپ لیبرل ہیں، اگر واقعاً آپ انسان کی آزادی کے حامی ہیں، مکمل آزادی اسے دے دیجئے، جو کھانا چاہتا ہے بچہ کھائے، مرتا ہے تو مرنے دیجئے۔ نہیں، وہاں تو جسم کی حفاظت کے لیے، جسمانی سلامتی کے لیے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، لیکن جہاں روحانی سلامتی کی بات آتی ہے تو ہمارا وجود مرکب وجود ہے، ہمارے پاس جسم بھی ہے، ہمارے پاس روح بھی ہے، ہمیں دونوں غذاؤں کا
اہتمام کرنا ہے، دونوں غذاؤں کا انتظام کرنا ہے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں غذا بھی چاہیے اور غذا سالم بھی چاہیے۔ میں فی الحال وہ روحانی غذاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سر دست اسی جسمانی غذا پر آ جاتا ہوں۔ یہی جو روزمرہ کے کھانے ہم کھاتے ہیں، یہی روٹی چاول گوشت دال سبزی پھل فروٹ، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ہر غذا کا اپنا اثر ہے، اپنا اثر ہے۔ آج سائنس اس اثر کو بیان بھی کر رہی ہے کہ کون سا کھانا آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، کون سا کھانا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کس میں کتنا وٹامن پایا جاتا ہے، کس میں وٹامن اے ہے، کس میں بی ہے، کس میں سی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں، پروٹین آپ کہاں سے لے سکتے ہیں، اسے ہے۔ یاد رکھیے گا سائنس کا موضوع اور سائنس کا میدان مادہ ہے۔ مادی خواص کو سائنس بیان کر سکتی ہے۔ اس کھانے کا اثر جسم پر کیا پڑے گا؟ گوشت ہے، گوشت کا اثر جسم پر کیا پڑے گا؟ سبزی کا اثر جسم پر کیا ہوگا؟ دال کا اثر جسم پر کیا ہے؟ انگور کا اثر جسم پر کیا ہے؟ لیکن کسی کھانے کا روح پر کیا اثر ہوگا، یہ سائنس بیان کرنے سے عاجز ہے۔ کیوں؟ اس کا میدان نہیں ہے روح، سائنس کا دعویٰ بھی نہیں ہے۔ سائنس کا دعویٰ کیا ہے؟ جسم کے بارے میں ہے۔ سائنس کا میدان مادہ ہے، مادیات، ما وراء مادیات سائنس کا میدان ہی نہیں ہے۔ لہذا سائنس یہ تو بتا دے گی کہ اس گوشت میں کتنا وٹامن پایا جاتا ہے، پروٹین کتنا ہے، نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے جسم انسانی کے لیے۔ مرغ کھائیں گے تو کیا ہوگا، مچھلی کھائیں گے تو کیا ہوگا، بکرا کھائیں گے تو کیا ہوگا۔ لیکن سائنس یہ نہیں بیان کر سکتی ہے کہ اگر اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے تو روح پر کیا اثر ہوگا، اگر اسلامی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے تو روح پر کیا اثر ہوگا۔ سائنس یہ تو بتا دے گی کہ سیب کی خاصیت کیا ہے، سیب چوری کر کے کھایا جائے تو کیا اثر ہوگا، خرید کے کھایا جائے تو کیا اثر ہوگا۔ یہ سائنس کے بس کی بات نہیں ہے، سائنس اسے بیان نہیں کر سکتی ہے۔ سائنس صرف جسم پر ہونے والے اثرات کو بتا سکتی ہے، روح کتنی متاثر ہوگی یہ سائنس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ اسے وہی بتا سکتا ہے جس نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے، ان کھانوں کو بھی پیدا کیا ہے، جسے انسان کی ضروریات کا بھی پتہ ہے، جو جسم کو بھی پہچانتا ہے، جو روح کو بھی پہچانتا ہے۔ سائنس والے اول تو پوری طرح سے جسم کو بھی پہچاننے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں، کسی حد تک دعویٰ کرتے ہیں، روح کے بارے میں تو کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ معین کر سکتا ہے جس نے جسم کو بھی پیدا کیا، روح کو بھی پیدا کیا، اشیاء کو بھی پیدا کیا۔ اللہ کا شکر ہے اس پروردگار نے ہمیں اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑا۔ اگر اس نے ہمارے لیے غذا کی ضرورت، ہمارے اندر غذا کی ضرورت رکھی، ہمارے جسم کے لیے ضروری، ہماری روح کے لیے ضروری، سالم ہونا ضروری، کامل ہونا ضروری، تو پروردگار نے دونوں کے لیے غذا کا انتظام بھی کیا ہے، جسم کے لیے بھی انتظام کیا، روح کے لیے بھی انتظام کیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ جسم کو تو تم سمجھ لو گے، روح کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، کون سی چیز مفید ہے، کون سی چیز مضر ہے، یہ سمجھنے کے لیے چونکہ تمہاری عقل ناکافی ہے، اللہ نے ہادی بھیجے، رہنما بھیجے، انبیاء کاہے کے لیے بھیجے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے امام کس لیے بنایا تھا؟ ہمارے امر کی طرف ہدایت اور رہنمائی کریں۔ وہ تمہیں بتائیں گے کون سا کھانا تمہارے لیے مفید ہے، کون سا کھانا تمہارے لیے مضر ہے۔ عزیزو، جتنی غذائیں روح یا جسم کے لیے نقصان دہ تھیں، اللہ نے ان کے نقصان کی نوعیت کے لحاظ سے یا انہیں حرام قرار دیا یا مکروہ قرار دیا۔ کوئی ایک چیز بھی جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ ایسی نہیں ہے جو جسم انسانی کے لیے فائدہ مند ہوتی اور اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وجدت المحرم من الاشیاء، جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سب کا ہم نے گہرائی سے جائزہ لیا۔ یہ میرا بیان نہیں ہے، 8ویں امام کا بیان ہے۔
ہم کیا جانیں، ہم تو اشیاء کی شکل بھی نہیں پہچانتے، ان کی خاصیت جاننا تو دور کی بات ہے، ہم تو اشیاء کے نام بھی نہیں جانتے، چند چیزوں کے علاوہ کہاں جانتے ہیں۔ بہت سارے پھل اچانک نگاہوں، ارے یہ بھی کوئی پھل ہوتا ہے، نہیں دیکھا تھا بچپن سے اب تک، کسی اور ملک سے آ گیا ہے نا، لیکن وہ ہستی جو کائنات کے ذرے ذرے سے آشنا ہے، وہ امام فرماتے ہیں وجدت المحرم من الاشیاء، جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان سب کا ہم نے جائزہ لیا ہے۔ لا حاجت للعباد الیہ، بندوں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ضروری چیز تھی ہماری، اسے اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اب ہے تو ضروری مگر کیا کریں، اللہ کے بندے ہیں، حکم تو مان، نہیں، وہ ہمارے لیے ضروری ہے ہی نہیں۔ نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے، بل وجدتہ مفسداً وداعیاً الی الہلاک والفنا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، نہ صرف یہ کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں، جو ہمیں بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں۔ عزیزو، آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے پاس جسم بھی ہے، ہمارے پاس روح بھی ہے، غذاؤں کے اثرات جسم پر بھی ہیں، غذاؤں کے اثرات روح پر بھی ہیں۔ حرام غذاؤں کا جو اثر ہماری روح پر پڑتا ہے، اس کے مد نظر پروردگار نے، ائمہ طاہرین نے، انبیاء اعظام نے قدم قدم پر ہمیں لقمہ حرام سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ کہف میں جب اصحاب کہف 309 سال کے بعد جاگے ہیں، 309 سال کے بعد جب جاگے، اب بھوک کا احساس ہوا، جہاں حیات ہے عرض کیا وہاں خوراک تو چاہیے نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ نبی خدا کی کیوں نہ ہو، اللہ کے گنہگار بندوں کو بھی غذا چاہیے، اور اللہ کے متقی و پرہیزگار اولیاء خدا کو بھی غذا چاہیے۔ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض آن حضرت پر یہی تھا، مال ھذا رسول، یہ بھی کوئی رسول ہوا، یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، انبیاء ہمارے یہاں کے جنابوں جیسے تو تھے نہیں کہ کھانا کھائیں اور بازار نہ جائیں، انبیاء تو کھانا بھی کھاتے تھے، اور ظاہر سے بات کھانا کھائیں گے تو بازار میں بھی جانا ہی پڑے گا۔ تو اعتراض یہ ہوتا تھا یہ کیسا نبی ہے، مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا نبی ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا، ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے انبیاء کو کوئی ایسا جسم دے کے نہیں بھیجا ہے جنہیں کھانے کی ضرورت نہ ہو۔ انبیاء کو تو کھانے کی ضرورت ہے، مسجد کے پیش نمازوں کو تو کھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، انہیں کیا ضرورت ہے کھانے کی؟ تو غذا تو سب کے لیے ضروری ہے، اولیاء خدا کیوں نہ۔ 309 سال کے بعد جب اللہ کے یہ مقدس بندے، مقرب بندے جاگے ہیں تو کھانا چاہیے۔ اب کھانے کے لیے بھیجا کسی کو، جاؤ بازار سے کھانا لاؤ، مگر ہر کھانا نہ اٹھا لانا۔ فَلْيَنْظُرْ أَيَّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، جاؤ جا کے بازار میں دیکھو پاک و پاکیزہ کھانا کون سا ہے۔ آج کہتے ہیں یہ نجیس اور پاک کا کیا جھنجھٹ آپ لوگ لے کر کے بیٹھ گئے ہیں، انسانوں کے پاس اتنا وقت کہاں ہے، پریشانیاں ہیں اور مشکلات ہیں، اور آپ یہ حرام حلام لے کے بیٹھ گئے، نجس پاک لے کے بیٹھ گئے، یہ نجس ہے، یہ پاک ہے، فلاں ہے۔ اصحاب کہف کہتے کھانا تو چاہیے مگر ہر کھانا نہیں۔ فَلْيَنْظُرْ، جاؤ بازار میں جا کر کے دیکھو، أَيَّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کون سا کھانا ہے جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہی نہیں، اس میں بھی سب سے زیادہ پاکیزہ۔ آخر بعض کھانے پاک ہیں مگر بظاہر پاک ہیں، حقیقت میں پاک نہیں ہیں، نجس ہیں مگر بظاہر پاک ہیں۔ ایک مسلمان کے ہاتھ سے ہم نے لے لیا،
گھی لے رہے ہیں، تیل لے، ایک مسلمان کے ہاتھ سے ہم نے لے لیا، ہمارے لیے تو کافی ہے نا، شرن اب ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن واقعاً یہ پاک تھا، واقعاً یہ پاک تھا، اس کی تو گارنٹی نہیں ہے نا۔ دیکھیے ایک غذا وہ ہے جو واقعاً پاک ہے، ایک غذا وہ ہے جو واقعاً تو پاک نہیں ہے، ظاہراً پاک ہے، ایک غذا وہ ہے جو ظاہراً اور واقعاً دونوں نجس، تینوں کے احکام الگ ہیں۔ وہ غذا جو ظاہراً بھی نجس ہے اور واقعاً بھی نجس ہے، اسے اگر ہم نے کھا لیا، ہماری روح بھی یہ جو ہے متاثر ہوگی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، روحانیت زائل ہو جائے گی، اور آخرت میں ڈنڈے بھی پڑیں گے، آخرت میں ڈنڈے بھی پڑیں گے۔ لیکن اگر غذا ظاہراً پاک ہے، باطناً نجس ہے، روح متاثر ہوگی، آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ بھائی زہر ہے، ہم نے زہر کو جان بوجھ کے کھا لیا، جان بوجھ کے زہر کھا لیا ہم نے، دو اثر ہے، ایک موت، دوسرا آخرت میں سزا، خودکشی کی سزا ملے گی نا۔ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ زہر ہے، ہم نہیں جانتے تھے، ہم واقف نہیں تھے، غفلت میں کھا لیا ہم نے زہر، موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ حضرت مجھے تو نہیں معلوم تھا، معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، جو اس کا فطری اثر ہے وہ تو ظاہر ہو کے رہے گا، ہاں آخرت میں سزا نہ ملے گی۔ تو ان کھانوں کا اگر بعض افراد جو بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس بات کا دھیان رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ کھانوں کا اثر ہے انسان کے اوپر۔ ایک واقعہ سنا دوں آپ کو، کھانے کا اثر کیا پڑتا ہے۔ ایک عالم دین تھے، بہت اچھے خطیب، زبردست ذاکر، ان کے صاحبزادے جو تھے وہ بھی عالم دین بن رہے تھے، اچھی خاطر پڑھائی ہو چکی تھی، باپ کے ساتھ مسجد میں آتے تھے، تقریر باپ کرتے تھے، بیٹا بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن مومنین نے کہا کہ قبلہ آپ کو تو روز سنتے رہتے ہیں، آج چاہتے ہیں کہ آپ کے آغازادے کو، آج صاحبزادے کو سننا چاہتے ہیں۔ اب مجمع کا اصرار اور ان کا انکار، نہیں میں نہیں پڑھوں گا۔ جب اصرار بہت ہوا تو ممبر پہ آگے بیٹھ گئے۔ ممبر پر بیٹھنے کے بعد چپ۔ اب مومنین یہ جو ہے صلوات پہ صلوات پڑھتے جا رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، پہلی مرتبہ ہے مگر کچھ تو بولیں گے۔ کچھ دیر تک ممبر پر خاموش بیٹھ کر کے اتر آئے۔ اب مجمع میں بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ مولانا نے کیا تربیت کیا ہے، ایسا گونگا بیٹا۔ ماشاءاللہ ہمارا مجمع میں کوئی بھی کھڑا ہو کے 10 منٹ تو بول ہی سکتا ہے، عالم کے گھر کا بچہ ہے، خود بھی عالم ہے، کیا پڑھایا ہے انہوں نے؟ ظاہر سی بات ہمارا سماج اگر ہوتا تو ہمارے یہاں تو عالم وہی ہوتا جو ممبر پر بول سکے، ہے جو جتنا زیادہ چرب زباں ہے اتنی بڑا عالم۔ ہمارا تو یہی معیار ہے نا، یہ کیسے عالم ہیں؟ خیر جب اتر آئے تو ان کے والد محترم نے اپنے ایک دوست سے کہا کیا 1 ہفتے کے لیے آپ میرے بیٹے کو اپنے گھر میں مہمان رکھ سکتے ہیں؟ ان کا قبلہ اس سے بڑی کیا سعادت ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا ہمارے گھر آئے گا، اس سے اچھی کیا سعادت کی بات ہے، لے کے چلے گئے۔ اگلے ہفتے جب وہ مسجد میں لے کر کے آئے تو انہوں نے خود کہا بیٹے سے، بیٹا ممبر پہ جاؤ۔ اب جو بیٹا ممبر پہ دھواں دھار تقریر، والد محترم سے بھی اچھی مجلس پڑھی انہوں نے۔ اب مجمع بڑا حیرت زدہ، یہ قصہ کیا ہے، یہ ہوا کیا؟ جو کام مولانا 10-15 سال میں نہ کر سکے وہ ان کے دوست نے 1 ہفتے میں کر دیا۔ پوچھا لوگوں نے قبلہ یہ ہوا کیا، کہانی کیا ہے؟ کہا کہانی سننا چاہتے ہو تو سنو۔ پچھلے ہفتے تک اس بچے نے جو کھانا کھایا تھا وہ ظاہری بھی پاک تھا، واقعی بھی پاک تھا۔ ہمارے اس بچے نے آج تک اپنی ماں کے ہاتھ کے علاوہ کسی کا کھانا کھایا ہی نہیں، اور ماں اس کی اتنی پاک و پاکیزہ تھی کہ بچپن سے ابھی تک بچے کو جب دودھ بھی پلاتی تھی پہلے وضو کر لیتی تھی۔ اس طہارت غذا کا اثر ہے نورانیت قلب، دل نورانی، ممبر نور کی جگہ۔ جب نورانی ممبر پر نورانی قلب کے ساتھ بیٹا بیٹھا تو برزخی آنکھیں کھل گئیں۔ ایک دنیاوی آنکھیں ہیں، ایک برزخی آنکھیں ہیں۔
دنیاوی آنکھوں سے وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو دنیا کی ہیں، برزخی آنکھوں سے وہ نظر آئیں گی جو برزخی حقیقت ہے۔ دیکھیے حدیثوں میں ہے ہر گناہ کا نمائندہ ایک جانور، ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تشریف لائیے۔ ہر گناہ کا نمائندہ ایک جانور ہے۔ جو گناہ ہماری زندگی میں غالب ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد ہماری شکل اسی جانور کی ہو جائے گی، انسانی شکل میں ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ پھر یہ انسانی شکل یہاں کے لیے ملی ہے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے ہمیں خود بنانا ہے اپنی شکل، وہاں کے لیے خود بنا، یہاں بھیجے اسی لیے گئے ہیں، دنیا میں تفریح کے لیے نہیں آئے ہیں، وہاں کے لیے بننے آئے ہیں۔ انسان بننا ہے یا جانور؟ جن کی زندگی میں مار دھاڑ خونریزی ہے، قیامت کے دن وہ بھیڑیے کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ جن کے یہاں 420 مکاری، دھوکے بازی، دغل بازی غالب ہے، وہ قیامت کے دن لومڑی کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ تو ہر گناہ کا ایک جانور ہے، اس کا یہ جو ہے نمائندہ، جس کے یہاں جو گناہ غالب ہے، ممکن ہے ہم 10 گناہ کرتے ہیں، ایک گناہ زیادہ کرتے ہیں، جو غالب ہے اسی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ شکلیں اس وقت بن چکی ہیں۔ کسی کی شکل انسان کی ہے، جن کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، انسان کی شکل ہے، یا توبہ کر لیا، انسان کی شکل ہے۔ کسی کی شکل لومڑی کی ہے، کسی کی شکل بھیڑیے کی ہے، اگر ہے تو دکھتی کیوں نہیں ہے؟ ہے تو دکھتی کیوں نہیں ہے؟ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ابھی پوچھوں ہاتھ میں کیا ہے؟ سب کہیں گے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اب اسی ہاتھ کو مائکروسکوپ سے دیکھیے۔ جب مائکروسکوپ سے دیکھا تو کیا، ارے اس میں تو سینکڑوں جراثیم ہیں، اس میں تو کورونا کا جراثیم بھی پایا جا رہا، ہاتھ نہ ملائیے گا مولانا سے۔ بھئی ابھی تو آپ کہہ رہے کچھ نہیں، اب یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے ویسے ہی آنکھ چاہیے۔ وائرس تو دنیاوی ہی کی چیز ہے نا، پھر بھی دنیا کی آنکھوں سے نہیں دکھ رہی ہے، یہ شکلیں برزخ والی ہیں، جب تک برزخی آنکھیں نہ ہوں گی نظر نہ آئیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ حج کا موقع ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ ابو بصیر مولا کے ہمراہ ہیں، بڑا مجمع ہے، بڑی بھیڑ ہے۔ ابو بصیر بھیڑ دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولا کتنا مجمع ہے۔ امام فرماتے ہیں ہاں بھیڑ بہت ہے، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، شور کرنے والے زیادہ ہیں، حاجی تو تھوڑے سے ہیں۔ عجیب بات ہے، یقیناً وہاں شور ہوتا ہے، مگر ہر شور ناپسندیدہ نہیں نہ ہوتا۔ ابھی میں شور کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، شور تو ہو رہا ہے نا، اسی شور کو آپ سن رہے ہیں غور سے، تو ہر شور ناپسندیدہ نہیں ہوتا۔ حج میں شور تو ہوتا مگر کاہے کا شور ہے؟ لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا شور ہے، تلاوت قرآن کا شور ہے، تکبیر کا شور ہے، تسبیح و تحلیل کا شور ہے۔ مولا کہہ کیا رہے ہیں؟ اب مولا کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں، ایمان تو ہے مگر اطمینان نہیں ہے، وہی جناب ابراہیم والا معاملہ۔ تو یقین تو ہے کہ مردے زندہ ہوں گے، لیکن رب آرے نہیں دکھا دے، لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے۔ تو ابو بصیر نے کچھ کہا تو نہیں، امام بھاپ گئے۔ کیا ابو بصیر کا دل مطمئن نہیں ہے؟ ایک دفعہ امام نے اپنا ہاتھ ابو بصیر کی آنکھوں پر پھیرا، دنیاوی آنکھیں برزخی آنکھوں میں تبدیل ہو گئیں۔
اب جو برزخی آنکھوں میں دنیاوی آنکھیں تبدیل ہوئیں، ایک دفعہ گھبرا کے ابو بصیر کہتے مولا یہ جنگل میں کہاں سے آ گئے؟ یہاں تو کوئی بھیڑیا دکھ رہا ہے، کوئی لومڑی دکھ رہا ہے، انسان کہاں چلے گئے؟ کہا ابو بصیر میں نے نہ کہا تھا شور کرنے والے زیادہ ہیں، حاجی تو تھوڑے سے ہیں۔ فرق یہ ہے کچھ جانور بن کے جاتے ہیں، وہاں توبہ کر کے انسان بن کے پلٹ کے آتے ہیں، کچھ جانور بن کے جاتے اور بدترین جانور بن کے پلٹ کے آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو ہر گناہ کا جانور، انہوں نے کہا کہ جب میرا بیٹا ممبر پہ بیٹھا، ابھی ہمارے پاس بھی مادی آنکھیں ہیں، آپ کے پاس بھی مادی آنکھیں ہیں، نہ آپ کو ہماری اصلی شکل نظر آ رہی ہے، نہ ہمیں آپ کی اصلی شکل نظر آ رہی ہے، ابھی تو ہم سب ایک دوسرے کو انسان ہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا لطف و کرم ہے، کئی پردے ہٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پردے ہٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ممبر پہ جب وہ آیا، حلال پاکیزہ غذا نے نورانی قلب بنا دیا تھا، ممبر کی نورانیت اضافہ ہو گئی، برزخی آنکھیں پیدا ہو گئیں، لوگوں کے اصلی چہرے نظر آنے لگے۔ بیچارہ جانوروں کے سامنے کیا تقریر کرتا اتر آیا، ایک ہفتے کے لیے انہیں وہاں بھیج دیا۔ اب ظاہری پاک تو کھایا مگر واقعی پاک کھانا نہ ملا، نورانیت قلب ختم ہو گئی، وہ حقیقت بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو جو غذاؤں کے اثرات ہیں، پاک غذا، اصحاب کہف کہتے کھانا تو چاہیے مگر ہر کھانا نہیں۔ چٹنی روٹی بھی رکھی ہوئی ہے، مرغ مسلم بھی رکھا ہوا ہے، بریانی بھی رکھی ہوئی ہے، نفس کیا کہتا ہے چٹنی روٹی کھائیں یا مرغ مسلم پر ہاتھ ماریں؟ قرآن کہتا ہے دیکھو کہ ایہا ازکا، کون مزیدار زیادہ ہے یہ مت دیکھو، کون طیب و طاہر زیادہ ہے اس پر نظر ہونی چاہیے۔ ایہا فَلْيَنْظُرْ أَيَّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلَيَأْتِيَنَّكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اسے بھیجو جا کے دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، اسے تمہارے لیے بطور رزق لے کر کے آئے۔ تو روح کے اوپر اثرات اسی کھانے کے بعد کہ یہی کھانا جو جسم کو اعلیٰ کھانا ہے، اس کے اثرات جہاں جسم کے لیے ہیں وہیں اس کے اثرات روح کے لیے بھی ہیں۔ پاکیزہ کھانے کا اثر الگ ہے، نجس کھانے کا اثر الگ ہے، حلال کھانے کا اثر الگ ہے، حرام کھانے کا اثر الگ ہے۔ نجس اور حرام کھانے کا اثر یہ ہوتا ہے انسان سے اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے انسان سے نورانیت قلب زائل ہو جاتی ہے، پھر اسے نہ اچھائی نظر آتی ہے نہ برائی، ہر برائی اسے اچھائی نظر آنے لگتی ہے۔ خوب شیطان نے کیا وعدہ کیا تھا پروردگار سے؟ لَأُزَيِّنَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں جتنی بری چیزیں ہیں سب کو اچھا بنا کر کے پیش کروں گا۔ شیطان کو شکست دینے کے لیے اللہ نے نورانیت قلب عطا کیا ہے۔ ہم پہچان لیں گے کہ شیطان اچھے کو برا کہہ رہا ہے، برے کو اچھا کہہ رہا ہے، اچھے کو اچھا سمجھیں گے، برے کو برا سمجھیں گے، لیکن اگر نورانیت قلب زائل ہو گئی، اب انسان مولا کائنات کو دیکھ رہا ہے، آخر بڑا تعجب کا مقام یہ ہوتا ہے نا کہ علی جیسا انسان نگاہوں کے سامنے موجود ہو، اسے چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا لیا جائے۔ ہے نا حیرت کی بات، ہے نا تعجب کی بات؟ آخر کیا ہو گیا تھا، کیا وجہ تھی؟ اس خطرے کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا، فرمایا اِنَّا اخوفا ما اخاف علی امتی من بعدی، اپنے بعد مجھے اپنی امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے، سب سے زیادہ جس بات کا خوف وہ کیا ہے؟ ہَذِهِ الْمَقَاصِبُ الْحَرَامِ،
یہ حرام دولت، یہ حرام مال، یہ حرام غذا، یہ لقمہ حرام، یہ حرام غذا وہ اثر کرتی ہے کہ انسان پھر خیر و شر میں تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ ورنہ حیرت کی بات تھی کہ نہیں تھی؟ مولا اتنے سارے فضائل کے مالک، آج ہم کتابوں میں پڑھ کے ان کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ انسان نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اور علی سے جو ہے وہ دوری اختیار کر رہا ہے، سیدہ سے دوری اختیار کر رہا ہے، ان پہ ہونے والے مظالم کو سنتا ہے، اس کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب وہی غذائے حرام ہے، مال حرام۔ ہم کبھی کبھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، محرم میں مجلسیں بھی کرتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں۔ رونا نہیں آتا ہے تو رونے والوں کی صورت تینوں کام تو کر لیتے ہیں نا۔ تو ہمارے تو جنت واجب یعنی شفاعت، یوں تو ہمارے اعمال تو نہیں لے جا سکتے ہیں، جو حرکتیں ہماری ہیں۔ امید کس بات کی ہے؟ کس بات کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ شفاعت کی۔ سب کو یہی امید ہے نا، شفاعت 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 کا اگر چیپٹر بند کر دیا جائے تو ہمارا تو بیڑا پار نہیں ہو سکتا ہے نا۔ سنیں، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں لا یرد علی رسول اللہ من اکل الحرام۔ جو انسان حرام غذاؤں کا استعمال کرتا ہے، بعض چیزیں خود حرام ہیں، بعض چیزیں حرام تو نہیں ہیں مگر حرام ہو جاتی ہیں۔ سور کا گوشت خود حرام ہے، شراب خود حرام ہے، سیب حرام نہیں ہے مگر چوری کر کے لائے ہیں، تو خود حرام نہیں ہے مگر حرام ہو گیا۔ اب یہاں سے چاہے یہ والا حرام چاہے وہ والا حرام، فرماتے لا یرد علی رسول اللہ من اکل الحرام، رسول خدا سے وہ انسان دور ہو گیا جو مال حرام کھاتا ہے۔ لا واللہ لا واللہ لا واللہ ولا یشرب من حوضہ ولا ینال شفاعتہ۔ 3 دفعہ مولا قسم کھاتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ ایسا انسان جس کی زندگی میں مال حرام آ گیا ہے، نہ حوض کوثر سے وہ سیراب کیا جائے گا اور نہ پیغمبر کی شفاعت اسے ملے گی، نہ پیغمبر کی شفاعت اسے ملے گی۔ ہلکا نہ لیں، ساری عبادتیں ایک طرف، ساری عبادتیں ایک طرف، ساری عزاداری ایک طرف، سارا نوحہ و ماتم ایک طرف، حرام غذائیں ایک طرف ہیں۔ حرام غذائیں ایک طرف، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری عادت بھی نہیں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی۔ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے کہ من اکتسب مالا حراما، جو انسان حرام کمائی کرے گا، حرام کمائی کسی بھی طریقے سے، جاب کرتے ہیں رشوت لیتے ہیں، حرام ہے۔ 8 گھنٹے کی جاب ہے، 6 گھنٹہ کام کر 2 گھنٹہ ڈنڈی مارتے ہیں، ادھر فون کر رہے ہیں ادھر فون کر رہے ہیں ادھر فون کر رہے ہیں ادھر فون کر رہے ہیں، اپنے کو بہت چالاک اور ہوشیار بھی سمجھتے ہیں۔ خود 2 گھنٹے کا جو تنخواہ ملی وہ حرام ہے، 6 گھنٹے کی تو ٹھیک ہے آپ نے کام کیا ہے۔ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں وہاں کے اوپر، باسمتی چاول کے نام کے اوپر بوری بیچ دیا، اوپر سے باسمتی نیچے سے کچھ اور ملا مکس کر دیا، خوب حرام ہے۔ من اکتسب مالا حراما لم يقبل اللہ منہ صدقة ولا عتقا
ولا حجا ولا اعتمارا، جو انسان حرام کمائی اختیار کرتا ہے اللہ نہ اس کا کوئی صدقہ قبول کرے گا، نہ کسی غلام کو اگر آزاد کرنا چاہتا ہے وہ اسے اللہ قبول کرے گا، نہ اس کے حج کو قبول کرے گا، نہ اس کے عمرے کو قبول کرے گا۔ اعمال اگر قبول کروانا چاہتے ہیں، عزاداری کو اگر تبرک بانٹ رہے ہیں، تبرک قبول ہوگا تبھی تو ثواب ملے گا نا۔ کس پیسے سے ہے؟ مجلس کس پیسے سے کر رہے ہیں؟ امام باڑے کا یہ فیس کس پیسے سے دیا تھا؟ ذاکر کو بلایا تھا کس پیسے سے بلایا تھا؟ صرف مجلس کر لینا کافی نہیں ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں خدا کچھ قبول ہی نہیں کرے گا، اعمال تو قبول نہیں ہوں گے۔ وَكَتَبَ اللَّهُ بِعَدَدِ أَجْزَاءِ ذَلِكَ أَوْزَارًا، جتنا پیسہ حرام طریقے سے کمایا ہے ہر پیسے کے بدلے میں ایک گناہ لکھا جائے گا، ہر پیسے کے وَمَا بَقِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ، جتنا زندگی میں خرچ کیا خرچ کر لیا، مرنے کے بعد جو بچ گیا کان ازدادہ اسما، جو بچا ہے وہ پیسہ اس کے گناہوں میں اضافے کا سبب بنے گا۔ مال حرام کیا اثر کرتا ہے؟ عباسی دور خلافت ہے، عباسیوں کا تیسرا خلیفہ مہدی جو ہے مسند خلافت پر ہے۔ بغداد میں ایک عظیم شخصیت، بڑی علمی شخصیت، عظیم سے مراد علمی شخصیت، ایک بڑی علمی شخصیت جو کافی حد تک متقی و پرہیزگار بھی تھے۔ کافی حد تک پہ غور رکھیے گا، کافی حد تک وہ متقی و پرہیزگار بھی تھے، تقوی و زہد ان کا مشہور تھا۔ مہدی عباسی نے ان کی شہرت سن کر کے ان کو بلایا، 3 تجویز ان کے سامنے رکھی، اس کا نام ہے شریک بن عبداللہ نخعی۔ 3 تجویز رکھی، کہا 3 میں سے ایک بات آپ کو ماننا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دارالخلافہ کے، ہمارے کیپٹل کے جج بن جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر اسے قبول نہیں کرتے ہمارے بچوں کو کے استاد بن جائیں، اور اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو آج دوپہر میرے ساتھ کھانا کھا لیں۔ انہوں نے اپنے زہد و تقوی کے پیش نظر تینوں کو رد کر دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ظالم حکمرانوں سے تعلق رکھنا، ان کا جج بننا، کیونکہ اگر جج بن گئے تو فیصلہ تو انہی کے قانون کے مطابق ہوگا نا، شریعت کے حکم کے مطابق تو فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور حکم قرآن ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو حکم خدا کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے نا۔ اگر جج بن گئے تو فیصلہ کیا کریں گے؟ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا نا، جو ان کا فرمان، جو ان کا حکم، جو ان کا قانون خدا کو تو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اور ان کے بیٹے کے استاد بن گئے تو آنا جانا، ان کے یہاں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب سارا حرام ہے پورا تو، اور ان کے گھر میں کھانا بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ سارا مال ان کا حرام مال ہے، اثر تو ہوگا اس کا۔ انکار کر دیا۔ مہدی عباسی نے کہا کہ 3 میں سے ایک تو ماننا پڑے گا آپ کو۔ انہوں نے سوچا سب سے آسان کام ہے کھانا کھا لینا، بچوں کو پڑھانے آئیں گے تو بار بار کھانا پڑے گا، ایک دن کی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ کہا ٹھیک ہے کھانا کھا لیں گے۔ مہدی عباسی نے اپنے کچن میں اپنے باورچی سے کہا لذیذ ترین کھانا پکاؤ۔ بادشاہ کا کچن، بادشاہ کا آرڈر، جو کچھ بن سکتا تھا بنایا گیا، دسترخوان لگا۔ ابھی جو ہاتھ جو بڑھایا تو بڑا مزہ آیا کھانے میں، زندگی میں شاید اتنا لذیذ کھانا نہ کھایا ہو، اب ضرورت سے زیادہ بھی کھا گئے۔ کھانا کھانے کے بعد مہدی سے کہتے وہ کیا کہا تھا آپ نے وہ بغداد کا جج بننے کے لیے؟ کھانے کا اثر دیکھیے۔ میں حاضر ہوں، آپ کے بچوں کو پڑھا بھی دوں گا۔ 3 تجویزیں مان لیں، کام شروع کیا، مہینہ گزرا، تنخواہ کا دن آیا، تنخواہ لینے آفس میں گئے، تنخواہ دینے والے نے کچھ کنجوسی کی، کچھ بخل کیا، کچھ ان کی توقع سے کم دیا، لڑنے لگے۔ تو آفیسر کہتا ہے کیا لڑ رہے ہو یار؟ کوئی کپڑا بیچا ہے ہمارے ہاتھ جو لڑ رہے ہو؟ کا کپڑا؟
ارے کپڑے کی حیثیت کیا ہے؟ بہت بڑی چیز بیچی ہے، دین بیچا ہے میں نے، دین بیچا ہے، سستے میں تو نہیں بیچ سکتا۔ تو یہ حرام غذاؤں کا اثر ہے۔ وقت نہیں رہ گیا کہ میں زیادہ آپ کو زحمت دوں۔ کیا اثر پڑتا ہے؟ علامہ محمد باقر مجلسی، سب ان کے نام سے آشنا ہیں، صاحب کتاب بحار الانوار، اتنی کتابیں لکھی ہیں جس کو شمار کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، عظیم ہستی۔ بہرحال ان کا بھی ایک زمانہ تھا جب یہ جو ہے بچے تھے، بچپنا تھا ان کا، بچپنا تھا ان کا۔ خب بچپنے میں بڑا عالم کی ظاہر سے بات ہے، کوئی پیدائشی تو نہیں ہوتا، وہ ائمہ معصومین ہیں جو کہ پیدائشی معصوم اور پیدائشی امام ہوتے ہیں۔ بچپنا ہے، 3-4 سال کی عمر ہے۔ ان کے والد محترم علامہ محمد تقی مجلسی، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، وہ مسجد میں درس دے رہے ہیں۔ علامہ مجلسی صحنے مسجد میں کھیل رہے ہیں۔ نل وغیرہ تو زمانے میں ہوتے نہیں تھے، پانی کے لیے مشکیں ہوا کرتی تھیں، مشک میں پانی بھرا ہوا تھا۔ علامہ محمد باقر مجلسی کو کہیں سے کوئی سوئی مل گئی، انہوں نے سوئی اٹھایا اور مشک میں چبھویا تو ایک باریک سی پانی کی دھار نکلی، اچھا لگنے لگا، پھر سوئی چبھایا اور اچھا لگا، پورا فوارہ بن گیا، خوش ہو رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، پانی برباد ہو رہا ہے۔ پانی ملنا اس زمانے میں بڑا مشکل تھا۔ کسی نے آ کر کے ان کے والد محمد تقی مجلسی سے کہا، حضور آپ کے صاحبزادے یہ فرما رہے ہیں۔ اچھا ظاہر سے بات ہے، اگر ہمارا بیٹا ہوتا، ہمیں خبر ملتی، ہمارا 2 ریئیکشن ہوتا۔ ایک تو ریئیکشن، ارے بچہ ہے کھولنے دو، بچہ ہے کھیلنے دو، تم ہٹا دو مشکیزے کو، یا پھر اٹھتے ہو غصے میں جا کے 2-4 تھپڑ لگاتے، ڈانٹتے پھٹکارتے، کیا کر رہے ہو؟ یہی 2 ریئیکشن ہوتا نا۔ محمد تقی کا ریئیکشن ان 2 میں سے کوئی بھی نہیں، سر جھکا کے بیٹھ گئے، کچھ دیر تک سوچتے رہے، اٹھے گھر گئے، جا کے اپنی اہلیہ سے کہا، ہم تو اپنے بچوں کی ساری غلطی کا ذمہ دار بچوں ہی کو سمجھتے ہیں نا، کبھی بھی بچوں کی غلطی کا ذمہ دار اپنے کو تو سمجھا ہی نہیں، کہ اس میں ہماری تربیت کا کیا قصور ہے، ہم نے کہاں کوتاہی کی ہے۔ کبھی بھی بچوں کی غلطیوں کے پس منظر میں اپنے کو کبھی نہیں دیکھتے، ساری غلطی کس کی؟ بچے کی۔ لیکن محمد تقی مجلسی اپنے میں غلطی ڈھونڈ رہے ہیں، یہ حرکت میرے بچے نے کی کیوں؟ آئے بیوی کے پاس، کہنے لگے آج ہمارے بچے نے بڑا شرمسار کیا، ہم سے ان کی تربیت میں کہاں کوتاہی ہو گئی؟ ان کی اہلیہ نے کہا آپ سے نہیں، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے۔ کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ جب محمد باقر مجلسی پیٹ میں تھے، میں حاملہ تھی، خب ان ایام میں عورتوں کی خواہشیں تو آپ جانتے ہی ہیں، کب کس چیز کی خواہش ہو جائے، کہ پیٹ میں تھے، مجھے انار کی خواہش ہوئی، پڑوسی کے گھر میں انار کا درخت تھا، اس کی ایک شاخ میرے گھر میں آ گئی تھی، انار لدے ہوئے تھے، اجازت کے بغیر تو توڑ نہیں سکتے ہیں نا، میں نے انار توڑا نہیں، ایک سوئی میں نے انار میں چبھوئی اور جو رس نکلا اسے چوس لیا۔ ماں نے انار میں سوئی چبھوئی، اس غذا کا اثر یہ ہے کہ بیٹا مشکیزے میں سوئی چبھو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہ غذا کا منفی اثر تھا، مثبت اثر سن لیجئے اور مجلس کو تمام کر دوں کیونکہ نماز کا وقت قریب آ رہا ہے۔ 2 بھائی ہیں، سید مرتضیٰ اور سید رضی، سید مرتضیٰ اور سید رضی دونوں عظیم الشان ہستی۔ سید رضی نے کل 25 برس کی عمر پائی، 25 برس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جو نہج البلاغہ ہمارے درمیان ہے، انہی کی دین ہے، انہی نے مولا کے مکتوبات اور خطبات کو اکٹھا کیا، جمع کیا، انتخاب کیا، اور جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ 25 سال میں انتقال ہو گیا۔ سید مرتضیٰ بڑے ہوئے، بہت جید عالم، علم الہدا لقب پڑا ان کا، بچے ہیں۔ مسجد میں ایک شخص آتا ہے، بڑا انعام لے کر کے آتا ہے، یہ انعام انہیں دوں گا جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی واجب ترک نہ کیا ہو۔
کسی حرام کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ کچھ لوگ مسجد سے باہر چلے گئے، کچھ لوگ صرف، ابھی وہ زمانہ یہ زمانہ نہیں تھا، کچھ باہر چلے گئے کہ ان سے واجب کوئی چھوٹا تھا یا کسی حرام کا ارتکاب ہوا تھا، پھر کہا کہ یہ انہیں دوں گا جنہوں نے اپنی زندگی میں نہ کوئی مستحب چھوڑا ہو، نہ کوئی مکروہ کام انجام دیا ہو۔ مسجد خالی ہو گئی، یہ دو بھائی رہ گئے، سید مرتضیٰ اور سید رضی، دو بھائی سب چلے گئے، بقیہ جتنے تھے کسی سے کوئی مستحب چھوٹا، کسی سے کوئی مکروہ انجام پایا، انعام ملا، پوری مسجد مبارکباد دینے کے لیے گھر آ گئی ان کی والدہ کی خدمت میں، مبارک ہو آپ کے بچے اتنے عظیم جنہوں نے نہ کوئی مستحب چھوڑا نہ کوئی مکروہ کام انجام دیا۔ ماں نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، میں نے اپنے بچوں کی پرورش ہی ایسے کی ہے، میں نے اپنے بچوں کو واقعی حلال اور پاکیزہ غذا دی ہے، میں بچوں کو دودھ بھی پلاتی تھی تو پہلے وضو کر لیا کرتی تھی۔ عزیزو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی بنے، ہماری اولاد نیک بنے، نیک اور اچھی اولاد بننے کے لیے سب سے بڑا عامل ہم خود ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کس قسم کی غذا دیتے ہیں، حرام یا حلال، نجس یا پاکیزہ غذا دیتے ہیں۔ پھر عرض کروں گا، حرام غذاؤں کا اثر یہ ہے کہ نورانیت قلب ختم ہو جاتی ہے۔ جس وقت کربلا کے میدان میں امام حسین اشقیہ کے سامنے تھے، سمجھانے کے لیے جب بار بار گئے ہیں نا، بار بار سمجھانے کے لیے گئے ہیں، جواب میں کیا کہا انہوں نے؟ ما نفقہ ما تقول یا ابن فاطمہ، اے فرزند فاطمہ تم کیا کہتے ہو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ انہی کی زبان میں امام گفتگو کر رہے تھے نا، کسی اور زبان میں گفتگو نہیں کر رہے، سمپل اور سادہ گفتگو تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ما نفقہ ما تقول یا ابن فاطمہ، اے فرزند زہرا تم کیا کہتے ہو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ امام نے جواب میں معلوم ہے کیا کہا؟ ملئت بطونکم من الحرام، سمجھو گے بھی کیسے، تمہارے پیٹ تو حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ طبع علی قلوبکم، حرام غذاؤں کا اثر یہ ہے کہ تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، مہر لگ گئی ہے تمہارے دلوں کے اوپر۔ عزیزو، دلوں پر مہر نہ لگی ہوتی تو کہ کیسے ممکن تھا کہ 6 مہینے کا شیرخوار پیاسا ہو، باپ اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے ہو، پیاسا بچہ سوکھے ہونٹوں پہ سوکھی زبان پھیر رہا ہے، پانی کے بجائے اسے تیرے سے شعبہ سے ذبح کر دیا جائے۔ عزیزو، وہ افراد جو مسلمان نہیں ہیں، جو ہماری تاریخ سے آشنا نہیں ہیں، اگر ان کے سامنے یہ ایک واقعہ بیان کیا جائے کہ ایک 6 مہینے کا بچہ تھا جس کے باپ سے کچھ لوگوں کی مخالفت تھی، دشمنی تھی، یہ بچہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا تھا، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، باپ بچے کو لے کر کے اپنے مخالفوں کے پاس آتا ہے، تم مجھے پانی نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، تم سے ہم پانی نہیں مانگتے، دیکھو اس بچے کی حالت کیا ہے، میرے بچے کو دیکھو کیسے یہ تلذہ کر رہا ہے۔ عزیزو، عربی زبان میں تلذہ اس حالت کو کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا، خشکی پہ آنے کے بعد مچھلی پہلے اچھلتی ہے، تڑپتی ہے، پھر جب اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی منہ بند کرتی ہے، اس کیفیت کا نام تلذہ ہے۔ دیکھو دیکھو میرا بچہ کیسے تلذہ کر رہا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں تمہارے حوالے کیے دیتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ لیکن عزیزو، جب اس سے یہ کہا جائے کہ جب باپ نے یہ کہا تو بچے کو پانی پلانے کے بجائے 3 بھالے والے تیر سے بچے کے گلے کو نشانہ بنایا گیا،
بچہ باپ کے ہاتھ پہ پلٹ گیا. وہ کہے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, اتنا انسان گر جائے, اتنی شقاوت آ جائے, ممکن نہیں ہے. لیکن عزیزو ایسا ہوا, ایسا ہوا. کیوں ہوا؟ قد ملئت بطونہم من الحرام, ان کے پیٹ حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے تھے. اگر کسی سے کہا جائے ایک 4 سالہ بچی ہے جس کا پورا گھرانہ مارا جا چکا ہے, اسے قید کر کے لے جایا جا رہا ہے, راستے میں بڑی شدید گرمی پڑ رہی ہے, ایک جگہ پہ قافلے کو روکا جاتا ہے, روکنے کے بعد قافلہ کا سردار جس کا نام شمر ہے اپنے قافلے کو تو خیموں میں جگہ دیتا ہے, لیکن اہل بیت اطہار کو جلتی ہوئی ریتی پہ بٹھال دیتا ہے. تپتی ہوئی دھوپ میں پیاس کی شدت ہے, شمر اپنوں کو پانی پلانے کے لیے مشکیزہ اٹھاتا ہے, اپنوں کو پانی پلا رہا ہے. 4 سال کی بچی جو پیاس سے ہلاک ہو رہی ہے اپنی پھوپھی کے پاس آتی ہے, پھوپھی اماں کیا اجازت ہے کہ میں شمر سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں؟ پھوپھی کا جی تو نہیں چاہتا ہے کہ بھائی کے قاتل کے پاس بھی اپنی بھتیجی کو بھیجے, مگر وہ زینب اب کرے تو کیا کرے؟ سکینہ کو پانی پلانے والا عباس تو شانے کٹائے فرات کے کنارے سو رہا ہے. زینب نے بادل ناخواستہ سکینہ کو اجازت دے دی. سکینہ اپنا کاسا لیے ہوئے شمر کے پاس آئیں. اے شمر تھوڑا سا پانی مجھے بھی پلا دے. شمر نے کوئی جواب نہ دیا. بچی شمر کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. خیال ہوا شاید جب اپنوں کو پانی پلا لے گا تو مجھے بھی پانی دے دے گا. بچی ایک گوشے میں بیٹھ گئی. شمر جب سب کو پانی پلا چکا, سکینہ دوبارہ اپنا کاسا لے کے آگے آئی. اے شمر تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دے. عزیزو شمر نے مشکیزے کا دہانہ کھولا. بچی سمجھی پانی دینا چاہتا ہے, اپنے کاسے کو جیسے ہی آگے بڑھایا شمر نے سارا پانی زمین پہ بہا دیا. بچی تڑپنے لگی. اے چچا عباس جب سے تم گئے سکینہ پیاسی رہ گئی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہمارے جسم اور ہماری روح دونوں کے لیے سالم اور کامل غذا فراہم کر. بار الہ ہمیں لقمہ حرام سے ہمیشہ محفوظ رکھ. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. جو صاحب روزگار ہیں انہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق کرامت فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما. شیعیان حیدر کرار, محبان اہل بیت اطہار, زائران سید الشہداء, عزاداران مظلوم کربلا, جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ. درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی
برائے مرحوم مولانا سید کاظم نقوی صاحب قبلہ ابن مولانا سید ابو الحسن صاحب مرحوم نقوی محمودہ بیگم بنت سید اعظم علی صاحب مرحوم کے لیے.